لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات اور اس کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نامعلوم مقدار تک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی وہ قضا بجا لائے گا یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ قضا اس کی مکمل ہو چکی ہے، نماز کی قضا اس کی مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تارک الصلاۃ کے لیے کیا حکم ہے؟ تارک الصلاۃ کے لیے حکم یہ ہے، پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرے گا، اس کے بعد جتنی نمازیں اس سے فائت ہوئی ہیں، جو نماز اس سے فوت ہو گئی ہے، ان تمام نمازوں کو وہ انجام دے گا۔ ایک ایسا شخص کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اور حالت نماز میں اس کے آس پاس کوئی اور شخص موجود نہ ہو، کوئی دوسرا شخص وہاں پر آئے اور آنے کے بعد اسے سلام کرے تو کیا اس صورت میں سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس مصلی کے علاوہ یعنی نماز پڑھنے والے کے علاوہ کوئی اور شخص موجود نہیں ہے تو اتنی ہی مقدار میں اس کا جواب دے گا کہ جتنی مقدار میں آنے والے نے سلام انجام دیا ہے۔ کیا اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے درمیان کوئی دوسرا شخص آئے اور آنے کے بعد اسے سلام عرض کرے تو کیا اس پر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہاں، اگر وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس کو سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ مستحب قربانی کے احکامات کیا ہیں؟ ہر وہ شخص جس کے لیے قربانی کرنا ممکن ہو، اس کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ایک ہی جانور میں قربانی پیش کر سکتا ہے۔ دو شخص ایک جانور میں مل کر قربانی پیش کر سکتے ہیں، بالخصوص اگر جانور دستیاب نہ ہو، اگر حیوان دستیاب نہ ہو یا پھر حیوان کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ قربانی کا بہترین وقت عید قربان کے دن سورج نکلنے کے بعد ہے۔ وہ افراد جو منی میں موجود ہیں ان کے لیے 4 دن تک قربانی کرنا مستحب ہے، اور جو منی کے علاوہ یعنی دوسرے مقامات پر موجود ہیں، منی میں نہیں ہیں، ان کے لیے 3 دن تک قربانی کرنا مستحب ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ یوم نحر یعنی عید قربان کے دن قربانی کرنا مستحب ہے اور زیادہ افضلیت کا باعث ہے۔ مستحب قربانی میں وہ تمام صفات جو واجب قربانی میں پائی جاتی ہے وہ اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے واجب قربانی میں یہ ہے کہ جانور کا سالم ہونا ضروری ہے، لیکن اگر مستحب قربانی ہے تو مستحب قربانی میں کوئی جانور بھی، چاہے کسی کا کان کٹا ہو، خصی ہو، لنگڑا ہو، کیسا بھی جانور ہو، وہ قربانی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن افضل اور احتیاط سے قریب یہ ہے کہ اگر جانور سلیم ہو، جانور سالم ہو، جانور بہتر ہو تو یہ زیادہ افضل ہے کہ اس کی قربانی پیش کی جائے۔ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے اور دوسرا حصہ مسلمان کے لیے رکھے، اور افضل یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ تیسرا حصہ مسلمان میں جو فقراء ہیں ان کو تقسیم کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم عید قربان کے دن قربانی پیش کر رہے ہیں تو کیا اس قربانی کا ثواب اپنے والدین کے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو رجا کی نیت سے ان تک ثواب پہنچانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، نیت کر سکتے ہیں، ان تک ثواب اس قربانی کا پہنچا سکتے ہیں۔ مزید سوالات کے لیے ویڈیو پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔